بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک کاروبار بن چکی ہے, ایک وراثت بن چکی ہے, اور یہ وراثت جو سی ہے یہ نسل در نسل چلے گی. اگر کوئی کہے نا کہ میں فلاں پارٹی سے ہوں اور مجھے جو سی ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے میں ترقی کر کے میں وزیر اعظم کی سیٹ تک چلا جاؤں یا چیف ایگزیکٹو بن جاؤں اس پارٹی کا, یہ ناممکن نہیں ہے. یہ ناممکن ہے, اور اس میں کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نیچے ہی بس کرسی کے نیچے ہی آوے اور جاوے ہی کرتے رہیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حال ہی میں ایک تصویر اور سامنے آ رہی ہے. پہلے تو ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو آئی. بے نظیر کی ایک اسٹرگل تھی, میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا وہ وراثت میں آئی, لیکن بے نظیر نے ایک مقابلہ کیا ایک ظالم حکمران ضیاء الحق سے, اور اس نے ایک اسٹرگل کی. بے نظیر کے بعد جو سی ہے وہ وراثت شروع ہو گئی. ایک جھوٹے کاغذ کے اوپر بلاول کو جو ہے وہ بنا دیا گیا چیف ایگزیکٹو پارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا, اور پھر اس کے بعد زرداری صاحب بھی پریزیڈنٹ بن گئے اس کاغذ کے اوپر ہی. کہنے والے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہی ان کے قاتلوں میں بھی شامل تھے. بہرحال بلاول آیا. بلاول کے بعد اب ایک نئی اور چیز نظر آئی کہ آصفہ بھٹو پر زرداری کو لانچ کیا جا رہا ہے کہ اگر بلاول کے کو کل کوئی کچھ ہو جاتا ہے تو آصفہ جو سی ہے وہ سیٹ لے لے گی. یعنی کہ اعتزاز احسن یہ بڑے بڑے اور جو سینئر لیڈر ہیں وہ نہیں وہاں آئیں گے, آصفہ ان کو لیڈ کرے گی, بتائے گی کہ یہ تم نے کرنا ہے, یہ کرنا ہے. وہ ان سے عقل مند ہوگی. یہی حال جو ہے نون لیگ کے اندر بھی ہے. نواز شریف چاہتے تھے کہ شہباز نہ آئے, میری نسل میں سے آئے, تو ان کی نسل میں ان کے لڑکے جو سے تھے وہ پیسہ بنانے کے چکر میں رہے, سیاست میں توجہ نہیں کی انہوں نے. تو مریم کو جو ہے انہوں نے لانچ کیا. مریم اپنی بونگیوں کی وجہ سے خاصی پاپولر ہے پاکستان کی سیاست میں, اور بلکہ کچھ بات وہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ چپ ہی رہیں تو بہتر ہے. اب مریم نے کیا کام کیا, مریم بری طرح سے نااہل ہو چکی ہے, اور شاید اس کو تاحیات ہی نااہلی اس کی بن جائے ایک ٹائم پہ آ کے. تو اس نے اپنی بیٹی کو لانچ کرنا شروع کر دیا. میں بلکہ آپ کو تھوڑی سی دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ تو ہے آصفہ, یہ آصفہ ہے, اور یہ ہے مریم. مریم کے ساتھ جو سی ہیں یہ مریم کی بیٹی ہے, اسی کی شکل کی, وہی حلیے میں اب اس کو لانچ کیا جا رہا ہے, لوگوں میں لایا جا رہا ہے تاکہ یہ مستقبل کی وزیر اعظم ہو. یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹائم کے پر آ کے ابھی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہم پیالہ ہم نوالا ہوئے میں, اور بڑے پیارے تعلقات ہیں ان کے, لیکن ایک وقت کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کو گھسیٹ رہی ہوں گی, ایک دوسرے کو الٹا لٹکا رہی ہوں گی, اور ایک دوسرے کے کرپشن کیسز بتا رہی ہوں گی. جب یہ دو پارٹی رہ جائے گی, یا ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس وقت تک ختم ہو جائے. تو یہی جو مریم کی بیٹی ہے, یہ جو سی ہے ابھی یہ الزامات آصفہ پہ لگا رہی ہوگی, آصفہ اس پہ لگا رہی ہوگی. تو یہ ہمارا مستقبل, یہ میں 10-12 سال 15 سال آگے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ہمارا مستقبل ہے. یہ لوگ جو سے ہیں یہ ہمارے مستقبل سے کھیل رہے ہیں, اور ہمارے ان کے پارٹی میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے بڑے لیڈر ہیں جو سے, لیکن ان کی مجال نہیں کہ وہ سوچ بھی سکیں کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے. شاہد خاقان عباسی کو مجبوری میں بنایا تھا انہوں نے, لیکن بڑی مشکل سے نواز شریف نے بنایا تھا. وہ اپنے بیٹے کو نہیں لانا چاہتے, بیٹا آ جاتا تو اس کا اگلی نسل شروع ہوئی تھی دوسری. تو ابھی جو حالات ہی ایسے بن گئے کہ شہباز شریف کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, کیونکہ مریم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. تو یہ صورتحال جو سی اب پاکستان کی سیاست میں آ چکی ہے, اور بس یہی ہمارا مستقبل ہے, اور انہی لوگوں کے پیچھے ہم نے چلنا ہے. یہ ہمیں جو بھی کہیں گے ہم نے اس کرنا ہے. اور ہمارے بڑے بڑے جو لیڈر اتنے عرصے نظریاتی جو کہتے ہیں, خیر نظریاتی تو ہے ہی کوئی نہیں ہے, سارے کے سارے پیسے کی پتر ہیں. نظریات کا کیا ہونا, کیونکہ عمران خان کو جس طرح سے نائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مستقبل جو ہے مریم کی بیٹی ہوگی, اور ادھر بے نظیر کی بیٹی جو سی ہے وہ اس کمانڈ کو چلائے گی, اور اس طرح سے پھر نسل در نسل جو ہے ہم لوگ ان کے غلام ہی بنے رہیں گے. ناظرین اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.